پھر باقاعدہ وہاں پہ جو قرآن پاک ہر بچے کے ساتھ ایک قرآن رکھا ہوا تھا سر. اچھا ماشاء اللہ. جی 1100 کے قریب بچے نماز پڑھ رہے تھے, اس کا قرآن اس کے سامنے رکھا ہوا تھا نماز کے دوران. ان کو باقاعدہ وہ پابند کرتے ہیں کہ اس نماز کے بعد اتنا قرآن پڑھنا ہے. سر 40 پارے والا قرآن نہیں سی, یہی قرآن سی. قرآن وہی ہے, وہ پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. آپ کو پتا ہے کہ دمشق, یہ لفظ دمشق لفظ غلط ہے, دمشق لفظ ہے. اے مولوی ہنستے ہیں. دمشق کے ایک رائٹر گزرے ہیں آج سے تقریباً کوئی 50-60 سال پہلے, عثمان طاہا, عثمان طلحہ اس کا نام ہے. وہ کاتب نے ایک قرآن لکھا تھا اور اس کو اللہ نے اتنی مقبولیت دی, اس بندے کی محنت ہے کہ وہ قرآن یہ سعودیہ سے بھی وہی شائع ہوتا ہے. یہ سعودی رائٹر کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ دمشق کے شام کے ایک رائٹر ہیں عثمان طلحہ, اس کاتب کا لکھا ہوا یہ قرآن ہے. اور اس قرآن کی خوبی کیا ہے وہ اب آپ دیکھیں. اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اس قرآن کے ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے. اچھا جی یہ اس بندے کا کمال ہے, ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے. آپ ذرا یہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ اگر جائیں نا تو ویب سائٹ پہ تشانی کتاب و سنت .com پہ آپ کو مل جائے گا. ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے. سر یہ ٹوٹل صفحات آپ دیکھیں ہیں اس کے 600 سے زیادہ صفحے ہیں اور ہر صفحے آیت پہ ختم ہو رہا ہے. یہ اتنی زبردست اس نے یعنی, اور رائٹنگ بھی ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جو جسے کہتے ہیں نا خط نسخ میں ہے. ایک وہ عربی والا ہے جو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, جو ایک تاج کمپنی والا سٹائل ہے نا لکھنے کا, خط نسخ اسے کہتے ہیں, یا وہ آج کل سافٹ ویئر میں محمدی بولڈ فانٹ اسے کہتے ہیں, اس فانٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ بلو بائنڈنگ میں سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے اور ریڈ بائنڈنگ میں یہی قرآن ایران سے شائع ہوتا ہے. اچھا ان کے پاس وہ دوسرے والے تھے اور باقاعدہ پہلے صفحے پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی یہ وہی قرآن ہے جو سعودیہ سے شائع ہوتا ہے, اور نیچے انہوں نے کاتب کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عثمان طلحہ کا لکھا ہوا قرآن ہے. اور یعنی وہ اور کیا کرن تو کہانی کرائے گی, انہوں نے قرآن کو لادا ہے. وہ 40 پارے نے, اس پارے تو بعد کی ڈویژن ہے, سپارے تو بنائی تابعین کے دور میں گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو سپاروں کی ڈویژن بھی نہیں کی ہوئی. آپ 40 کیا اس کے 50 بنا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کی جو ڈویژن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھی وہ صورتیں تھیں 114 اور آیات کے آگے نشان تھے اور نمبرنگ بھی کوئی نہیں تھی. یعنی اگر آپ کسی صحابی سے پوچھیں کہ سورۃ العذاب کی 56 نمبر آیت کون سی ہے, وہ نہیں بتا سکتا. ہاں ہمارے تھوڑا سا علم جاننے والے کہیں گے جی وہ 56 نمبر آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آپ وہ کہے گا یار یہ آیت تو ہے, مجھے یہ نہیں پتا یہ نمبر 56 ہے, اس کا نمبر 56 ہے, کیونکہ نمبرنگ نہیں. ایون حدیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی اب آ کے ہوئی ہے. امام بخاری کے آپ کلمی نسخے جو اس وقت کے بیروت میں پڑھے ہوئے ہیں نا, اس میں حدیثوں کے نمبر کوئی نہیں ہے. امام بخاری سے بھی اگر آپ پوچھیں نا کہ سر جو آپ نے 1390 نمبر حدیث لی ہے وہ کون سی ہے, تو ان کو نہیں پتا ہوگا. ہاں ہم آپ کو بتا دیں گے جی 1390 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نبی علیہ السلام وفات کے دنوں میں دعا کرتے تھے, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا. ٹھیک ہے, تو یہ 1390 نمبر. تو اس طرح نمبرنگ قرآن کی بھی بعد میں ہوئی, احادیث کی بھی بعد میں.